آج ہمیں بتایا جاتا ہے نہیں ان کے پاس وسائل نہیں تھے، ان کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ اور بھائیو کیوں نہیں تھا؟ اگر محبوب پیغمبر علیہ السلام کہتے ہیں اور بھائی جنت چاہتے ہو تو بھائی مدینے کے جو ہے مساکین بھوک سے تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، کون ہے جنت حاصل کرنے والا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 سے زائد اونٹ جو ہیں جن کے اوپر جو ہے کھانے پینے کا سامان لدا ہوا ہے، سارے کے سارے اللہ کے راہ میں قربان کر کے رب کی رضا کو حاصل کر لیا۔ ایک مرتبہ نہیں، بے شمار مرتبہ، کیونکہ نبی علیہ السلام سے محبت تھی، نبی علیہ السلام کی بات سے محبت تھی، نبی علیہ السلام کی اتباع اور اطاعت ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری پڑی تھی۔ اگر انہیں بتایا جاتا کہ نبی کی محبت میں یہ انداز بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، اس طرح اللہ خوش ہو کے تمہیں جنت کا وارث بنا سکتا ہے، تو بھائیو صحابہ ایسا کوئی طریقہ نہ چھوڑتے جس سے رب کی رضا حاصل ہو سکتی ہے۔ تو یہ نئی نئی چیزیں جو دین اسلام میں داخل کی جا رہی ہیں، نبی علیہ السلام نے ان کی سختی سے ممانعت فرمائی ہے۔ اور یہ مسجد زرار جس کا تذکرہ اللہ احکم الحاکمین نے سورہ توبہ کے اندر فرمایا، آیت نمبر 107، مسجد زرار جس کا نام ہی رکھا ضرر پہنچانے والی، نقصان پہنچانے والی۔ آقا علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی، مسجد نبوی کی بنیاد سے پہلے جو ہے مسجد قباء مدینے سے 3 کلومیٹر دور جو ہے مسجد قباء بنائی گئی، جس سے اللہ احکم الحاکمین نے قرآن میں کہا اس کی بنیاد تقویٰ پہ رکھی گئی ہے، اور جس چیز کی بنیاد خوف خدا پہ ہوتی ہے اس کے اندر رب کی نصرت بھی شامل ہوتی ہے۔ یہ مسجد زرار جسے منافقین نے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے مل کے بنایا، کس لیے؟ تاکہ مومنوں کے اندر تفرقہ ڈالا جائے۔ ابو عامر، جب نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمائی مدینہ میں آئے، یہ ابو عامر عیسائی تھا اور عیسائیوں کا بہت بڑا عالم اور راہب تھا، بہت بڑا عبادت گزار تھا۔ جب آقا علیہ السلام آئے مدینہ چھوڑ کے ملک شام بھاگ جاتا ہے، اب وہاں سے مدینے کے منافقین کے ساتھ رابطے میں ہے اور انہیں کہتا ہے کہ میں روم کو، کیسر کو، کسرا کو مدینے کے اوپر چڑھائی کے لیے تیار کر رہا ہوں، لہذا تم بھی ایک مرکز بناؤ جہاں پہ بیٹھ کے تم مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرو، جہاں بیٹھ کے تم وہاں اسلحہ اکٹھا کرو، جہاں میرے ایلچی آئیں تم انہیں وہاں پہ رکھو۔ یہ ساری کی منصوبہ بندی کہاں پہ ہوگی؟ مسجد زرار کا بظاہر نام رکھا ہے مسجد۔ بھائیو مسجد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایسی جگہ جہاں رب کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے۔ عبادات میں سے سب سے بہترین عبادت سجدہ ہے۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ بتائیے کہ انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے تو طریقے اور بتائے ہیں، لیکن آج امت کو اور طریقے بتائے جا رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے جی 500 کلومیٹر کا سفر کر کے وہاں چلے جاؤ، جنتی دروازہ ہے، وہاں سے گزرو، ساری مصیبتیں حل ہو جاتی ہیں۔ اور بھائیو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کہیں جانے کی ضرورت نہیں، سفر کرنے کی ضرورت نہیں، دن ہے تو رات کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، رات ہے تو دن کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو میں اپنے رب کے قریب چلا جاؤں، میرا رب میرے قریب آ جائے، میں اپنی مشکلیں اپنے خالق و مالک کے سامنے رکھ دوں، فرمایا اپنی پیشانی کو زمین پر رکھو۔ یہ ایسا موقع ہے، یہ ایسی جگہ ہے جب انسان رب کے بہت قریب چلا جاتا ہے۔ کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی پاپڑ بیلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وقت ضائع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سفر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر مشکلات حل کروانا چاہتے ہیں تو فرمایا کہ آپ اپنا ماتھا جو ہے زمین پر رکھ کے سجدہ کر کے سبحان ربی اللہ اعلیٰ پڑھ کے بتا دے اللہ میں تو کمزور ہوں، اللہ میں ضعیف ہوں، اللہ میں فقیر ہوں، اللہ میں بیمار ہوں، اللہ میں محتاج ہوں، اللہ میں پھنسا ہوا ہوں، اللہ ساری مصیبتیں دور کرنے پہ تو اکیلا قادر ہے۔ تو مسجد کا مطلب ہوتا ہے جہاں اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ والے اللہ کے سامنے جھکیں۔ لیکن یہ مسجد اس کی بنیاد اس لیے رکھی گئی مومنوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے، انہیں ٹولیوں میں تقسیم کرنے کے لیے، ان کے اندر نفرتیں پیدا کرنے کے لیے۔ نبی کریم علیہ السلام کو پیغام دیا گیا کہ آپ نے جس طرح مسجد قباء میں 14 دن قیام فرمایا تھا، اللہ نے اس جگہ کو بھی ببرکت بنا دیا اور اس سے بھی باعث رحمت بنا دیا، لہذا آپ اس کے اندر بھی آ کے نماز پڑھیں
تاکہ یہ جگہ بھی لوگوں کے لیے باعث رحمت بن جائے۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ مسجد زرار ہے، یہ مومنوں کو نقصان دینے والی ہے، ان کی صفوں میں انتشار پیدا کرنے والی ہے، اختلاف کی جو ہے یہ اماج گاہ ہے۔ لہذا آقا علیہ السلام وہ پیغام سننے کے بعد تبوک پہ جاتے ہیں، واپس آ کے آقا علیہ السلام نے صحابہ کا وفد بھیجا، کہا اس کو منہدم کر دو، اسے گرا دو، اور جتنا ملبہ وہاں باقی بچے گا آگ لگا کے جلا کے راکھ کر دیں۔ مطلب کیا ہے کہ جو چیزیں رحمان سے دور کرنے والی ہیں، جو چیزیں رحمان کے پیغام سے دور کرنے والی ہیں، جو چیزیں امت کے اندر انتشار پیدا کرنے والی ہیں، جو چیزیں امت کے اندر اختلاف کا سبب بننے والی ہیں، چاہے وہ بظاہر مسجد بھی ہے، آقا علیہ السلام نے اسے بھی گرا دیا ہے اللہ کے حکم کے مطابق، اور اس کے ملبے کو جلا کے جو ہے راہ کر کے بتایا کہ یہ چیزیں بھی جو ہیں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بن سکتے۔ تو لہذا بھائیو، آج دیکھیں برادران اسلام کو کہیں عقیدت کے نام پہ نئی ٹولی دی جا رہی ہے، نئی پگڑی دی جا رہی ہے، نئی شناخت دی جا رہی ہے، نئی پہچان دی جا رہی ہے۔ اور بھائیو، یہ ساری پہچانیں چھوڑ دیں، یہ ساری نشانیاں چھوڑ دیں، صرف کس سے جڑ جائیں؟ جو آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے سامنے ایک بڑی سی لکیر کھینچی، دو دائیں جانب کھینچی، دو بائیں جانب کھینچی، صحابہ سے پوچھا میرے صحابہ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ کہا اللہ و رسولہ عالم۔ دیکھیں علم سیکھنا بھی کتنا اچھا انداز بتایا کہ استاد کے سامنے بیٹھنا ہے، ادب و احترام سے بیٹھنا چاہیے اور احترام سے بولنا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے کہ استاد لب کھول کے بتائے، کیونکہ انہوں نے تو بڑے اچھے انداز میں بتانا ہے اور سکھانا ہے۔ کہا اللہ و رسولہ عالم، یا تو عرش والا جانتا ہے یا اللہ کا محبوب پیغمبر جانتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو سیدھی لکیر میں نے کھینچی ہے یہ جنت کا راستہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ جو سیدھا راستہ جنت کو جانے والا ہے، رحمان کو خوش کرنے والا ہے، یہ سیدھا راستہ وہ ہے۔ اور یہ جو دائیں جانب میں نے دو خط کھینچے ہیں، دو خط میں نے بائیں جانب کھینچے ہیں، یہ اسی دین کے اوپر شیطانی راستے ہیں، شیطانی جال ہیں، شیطان نے جو جال لگائے ہوئے ہیں بدعت کے نام پہ۔ اور کوئی بات نہیں، یہ کام بھی کر لیں، اس میں حرج کوئی نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے نبی نے تو منع بھی نہیں کیا، لہذا صحابہ نے نہیں کیا تو کون سی بات ہے؟ ہم محبت کے نام پہ کر لیتے ہیں، ہم عقیدت کے نام پہ کر لیتے ہیں۔ اور بھائیو نہیں، جو عمل محبوب پیغمبر علیہ السلام کی سنت سے آری ہے وہ عمل وبال جان ہے، وہ عمل ذریعہ نجات نہیں بن سکتا۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا میرے صحابہ؟ جب میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ہر گروہ کہے گا، ان کا ہر پیشوا کہے گا، ان کا امام کہے گا کہ میری بات درست ہے، وہ عقلی نقلی دلائل بھی پیش کرے گا۔ اس وقت کسوٹی کیا ہوگی؟ کون سا پیرامیٹر ہوگا؟ کون سا میزان ہوگا جس کے اوپر حق کی پہچان کر سکیں گے؟ فرمایا میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں۔ آقا صاحب نے تیسری چیز کا نام نہیں لیا۔ ترکت فیکم امرین، بھائیو الفاظ پہ غور کر لیں۔ اگر آج تفرقہ بازی سے بچنا ہے، آج اگر دوبارہ اللہ کی نصرت کو حاصل کرنا ہے، آج اگر ہم نے دوبارہ وہ مقام جو اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کے صحابہ کو دیا تھا، قرآن کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے، محبوب پیغمبر کی سنت سے جڑنے کی وجہ سے، وہ مقام ہم نے کھویا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر بدعمالی آ گئی، ہمارے اندر شرک بھی آیا، ہمارے اندر بدعت بھی آئی، ہمارے اندر رسم و رواج بھی آئے، ہمارے اندر خرافات بھی آئیں۔ نہیں آیا تو دین نہیں آیا۔ کہا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہا جب تک تم اللہ کے کلام قرآن کو اور میری سنت کو مضبوطی سے تھام کے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ کان الناس امتا واحدہ، جس طرح اللہ نے انسانیت کا آغاز کیا تھا، 10 صدیوں تک یہ متحد تھے، ایک پرچم کے نیچے تھے، ایک باپ کی بات سننے والے تھے، ایک الہ کو ماننے والے تھے، اللہ کی نصرتیں ان پہ آ رہی تھیں، اللہ انہیں عروج دے رہا تھا، اللہ انہیں ترقیاں دے رہا تھا، اللہ انہیں عزتوں سے نواز رہا تھا۔ اگر آج دوبارہ ہم نے وہ عروج پانا ہے، آج اگر ہم نے دوبارہ وہی امن پانا ہے تو بھائیو اللہ کے کلام اور محبوب پیغمبر علیہ السلام کی سنت کو تھامنا ہوگا۔ اگر نہیں تھامیں گے، آقا علیہ السلام میدان حشر میں اپنے امتیوں کو حوض کوثر سے جام پلا رہے ہیں، بظاہر پنج کلیان
غر محجلین، وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں، جو اپنی امت کی نشانی محبوب پیغمبر علیہ السلام نے بتائی کہ بھئی میں انہیں صرف ایک چیز سے پہچانوں گا کہ وہ نمازی ہوں گے، وضو کرنے والے ہوں گے، ان کے وضو والے اعضاء جو ہیں آفتاب و مہتاب کی طرح چمک رہے ہوں گے، لاکھوں اربوں انسانوں میں بھی میں انہیں پہچان لوں گا، ان کی شناخت کر لوں گا۔ اب وہ آ رہے ہیں، لیکن اچانک سے جبریل آتے ہیں، انہیں پیچھے دھدکارتے ہیں، درمیان میں دیوار حائل کر دیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل یار آنے دو، یہ نشانی تو اللہ نے مجھے میری امت کی بتائی تھی۔ کہا رسول اللہ یہ آپ کے نہیں ہیں، جس طرح منافقین مدینہ آپ کے نہیں تھے، وہ آپ کو نقصان دیتے رہے، یہود آپ کے نہیں تھے، نصارہ آپ کے نہیں تھے، یہ کلمہ گو بھی آپ کے نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کے اندر جو ہے نئی نئی چیزوں کو داخل کر کے کہا کہ بھئی انہیں بھی کر لو، اس میں بھی حرج کوئی نہیں ہے۔ تو لہذا بھائیو، دین اسلام مکمل ہے، کامل ہے، بہترین دین اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو دیا ہے، اس کے اوپر چلیں گے اللہ عروج دے گا۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر اسے چھوڑ کے دائیں بائیں جائیں گے پھر پوری دنیا میں جس طرح مسلمان جوتے کھا رہے ہیں، پھر یہ ہمارا مقدر ہے۔ آئیں قرآن کی طرف پلٹتے ہیں، اللہ کے پیغام کی طرف پلٹتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔